والی اور بڑے قدرت والے نام میں آج خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ ہم سب آج پھر خداوند کے حضور میں آئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے زندگی بخش کلام کو سن سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے زندہ، مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے دیکھیں گے مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک کتاب مقدس کی تلاوت کو بڑے غور سے سنیے گا۔ مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ کتاب مقدس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بددعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بددعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج صبح ہم سب کو اپنی لازوال برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور کتاب مقدس کی اس تفسیر و تشریح پر پورے طور پر اپنے دھیان کو لگائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس پیرے کے اندر خاص کر ایک ہی چیز کا ذکر ہے اور وہ ذکر ہے زبان کا۔ مقدس یعقوب رسول، جس کی بابت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے چھوٹے بھائی تھے، جنہوں نے 12 قبائل کو یعنی اسرائیل کو یہ خط لکھا تاکہ وہ اس خط کے ذریعہ سے اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے کتاب مقدس میں سے سیکھا تھا دولت مندوں کے بارے میں، اسی یعقوب کے خط کے 5ویں باب میں سے۔ لیکن آج ہم کتاب مقدس میں سے زبان کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، اور جب مقدس رسول
اس پیرے کا سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں پہلی آیت بہت خاص ہے ہم سبوں کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ آیت کچھ اس طرح سے لکھی ہے، اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ سب سے بڑھ کر آج کی اس افراتفری کے عالم میں گناہ زدہ دنیا بہت زیادہ گہرائی کے اندر چلی گئی ہے۔ دن دہاڑے کوئی نہ کوئی باتیں جو عجیب سی باتیں ہوتی ہیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ کتاب مقدس خاص کر اس چیز کا بیان کرتی ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاص کر پاکستانی مسیحی کلیسیاؤں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پاکستانی کلیسیا کے اندر یا کلیسیاؤں کے اندر بہت سارے ایسے خادمین نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے استاد نظر آتے ہیں جو خود بے استادے ہیں، جنہوں نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، جنہوں نے کسی سینئر کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے پاک کلام کو نہیں سیکھا۔ اگر وہ شخص اٹھ کر کل دعویٰ کر دے کہ میں استاد ہوں اور اسے بائبل مقدس کی الف بے بھی نہ آتی ہو، دعا ٹھیک طریقہ سے نہ آتی ہو، کلیسیا کو ہینڈل کرنا ٹھیک طریقہ سے نہ جانتا ہو، تو اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا سے ڈرے، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھے، اور جتنی اس کی بساط اور اوقات ہے اسی بساط میں اور اسی اوقات میں رہے تو خدا کا فضل اس پر ہوگا۔ اگر وہ اپنی اوقات سے باہر آتا ہے، بعض اوقات ہم دھوکے دہی سے کام لیتے ہیں۔ اس میں صرف استادوں کا ہی میٹر نہیں ہے، آپ تمام سننے والوں کا بھی ساتھ عمل دخل ہے۔ آپ غلط استادوں کو سنتے ہیں، آپ غلط استادوں کی بیعت کرتے ہیں، آپ غلط استادوں کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بائبل مقدس کے منافی ہوتی ہے۔ ایک خادم کے بارے میں بائبل مقدس بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ جو بھی کوئی خدا کا خادم یا خدا کی خادمہ ہو وہ اپنی تعلیم کی خبرداری کرے۔ جس طرح سے اس نے تعلیم پائی، سب سے پہلے تو بڑھ کر یہی بات ہے کہ جو ہم بائبل کے علم سے ناواقف ہوتے ہیں، خاص کر ایک خادم کے لیے لازم ہے کہ وہ بائبل مقدس کے علم سے جامع طور پر واقفیت رکھتا، اسے یہ علم ہو کہ بائبل مقدس کے اندر کیا ہے۔ اگر کسی خدا کے خادم کو یہ علم نہیں کہ اس بائبل مقدس کے اندر ہے کیا، تو کیا وہ کلیسیا کو آسمان کی بادشاہت کی تعلیم دے کر آسمان کی بادشاہت کے وارث بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ خود تعلیم سے بے بہرا ہے، اس کو خود آسمان کی بادشاہت کے بارے میں پتہ نہیں، صرف اس نے دعائے ربانی میں سنا ہوا ہے کہ تیری بادشاہت آئے، جس طرح ہم آڈینس سننے والے بھی اسی طرح سے ہر روز دعا کر دیتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے۔ پھر خادموں کے لیے یا استادوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زیادہ سزا پانے سے مراد کیا ہے؟ پنجابی کا ایک مقولہ ہے، نیم حکیم تے خطرہ ہے جان۔ سیم خادموں کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے نیم حکیم اور کلیسیا کے لیے جان کا خطرہ ہے۔ خدا کی بھیڑوں کو ان کو تتر بتر کر رہے ہیں، ان بھیڑوں کو غلط سمت کی طرف گامزن کر رہے ہیں۔
اگر وہ خود علم رکھتے ہیں یا ان کے پاس بائبل مقدس کا علم ہے تو وہ کلیسیا کے لیے باعث برکت ہے، وہ کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے ہے، وہ کلیسیا کے آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر ان کے پاس علم ہی نہیں، کو 2-4 سال، کو 2-3 دن، کس شخص کو پتا ہے کہ عہد قدیم کے اندر یعنی پرانے عہد نامہ کے اندر ایک ایسا نبی گزرا ہے جس کو خدا نے زندہ اپنے پاس اٹھا لیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تیرا نام کیا ہے یار؟ اور اس نبی کا نام بھی ہنوک ہے، یہی تو ہمارا کیلیپر ہے۔ اور آپ کو اگر اس چیز کا علم نہیں تو جو نام نہاد خادم ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ یہ چنیدہ 4 یا 5 یا 10 پشت تک کے یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، آدم سے لے کر مقدس نوح کے درمیانی ٹائم آف پیریڈ کی۔ اور مقدس ہنوک ایک ایسا نبی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کی عمر 365 سال کی ہوئی، اور اس 365 سال کی عمر میں وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا کو پسند آیا اور خدا نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ آدم سے لے کر مقدس نوح تک بھی نبی آئے، لیکن صرف اس نبی کو کیوں خدا اپنے پاس بدن سمیت آسمانی مقاموں پر اٹھاتا ہے؟ کتاب مقدس کے اندر یسوع مسیح کی تعلیم ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ سارے بلند آواز نہ کہو تو کام ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح رٹا بھی لگ جائے گا تو یاد بھی رہے گا۔ مبارک ہے وہ جو مبارک ہے وہ جو اہل تسیاپا ہے۔ یہ کہ بچوں سے پوچھتا ہوں، یہ حوالہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ متی کی انجیل کے 5ویں باب کے سٹارٹ کے اندر پہلی 8 یا 9 آیات ہیں جس کو آپ مبارک بادیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ان مبارک بادیوں کے اندر ایک مبارک بادی یہ بھی ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون لوگ خدا کو دیکھیں گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مقدس ہنوک 365 سال اپنے دل کی پاکیزگی حاصل کرتا رہا، اور 365 سال کے اندر اس نے ایسی دل کی پاکیزگی حاصل کی کہ خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کتنی سٹرگل ہے میری اور آپ کی خدا کو دیکھنے کے لیے، یا خدا تک جانے کے لیے، یا خدا تک پہنچنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم خدا کے پاس ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا پرست ہوں گے، وہی خدا کے پاس ہوں گے، لیکن اس جیتی جان کے، اس رہتی زندگی کے اندر آپ کا تجربہ خدا کو دیکھنے کا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک بہانہ رفع دفع ہو جاتا ہے جو ہم نے ایک آیت بڑے وثوق سے گھڑ کر لوگوں کو شیئر کرتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن خدا نے مقدس موسیٰ سے یہ بات کہہ ڈالی کہ میرا چہرہ دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہتا، تو پھر بھی میں تجھے اپنی بیک دکھاؤں گا، تو مجھے پیچھے سے دیکھ سکے گا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا کہ فلاں وادی کے اندر بیٹھ، وہاں سے میں گزروں گا۔ اور جب وہ اس وادی کے اندر بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا،
تو خدا نے اسے ایک بات کہی تھی کہ میرا ہاتھ تیرے اوپر ہوگا، میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر رکھوں گا۔ احساس کیجئے کہ کیا کبھی خدا نے ہم پر بھی ہاتھ رکھا؟ نبی سے کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن پھر بھی میں تجھے اپنا جلوہ دکھاؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ وادی میں بیٹھا تو خدا نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا اور خدا وہاں سے گزرنے لگا۔ لکھا ہے کہ جب وہ گزر رہا ہے تو جب اس نے پیچھے سے دیکھا تو اس کے نہ پیچھے کی کوئی شبیہ ہے نہ آگے کی کوئی شبیہ ہے۔ وہ نور اور جلال، لائٹ ہی لائٹ، روشن و منور آپ کا گولا چل رہا ہے وہاں۔ اب آپ بتائیے کہ اس لائٹ کی یا اس جلال کی یا اس روشنی کی آپ کیا صورت بنا سکیں گے؟ اس کی کیا شبیہ بنا سکیں گے؟ لائٹ یا جلال کی کوئی شبیہ ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی خدا نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنا جلوہ دکھایا، لیکن وہ بات گزر گئی۔ شریعت کا ٹائم اور پیریڈ یسوع مسیح کے آنے سے ختم ہو گیا۔ لکھا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہمارا استاد بنی۔ وہ ایک استاد کی مانند شریعت ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم نے مسیح تک پہنچنا ہے۔ اور جب دوسرا استاد، پہلے استاد نے جس کے پاس پہنچا دیا، اب اس کی بیعت کرنی ہے، اب اس کے پیچھے جانا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی رسومات کو، اس کی تعلیمات کو ماننا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو کہ فضل کا دور ہے، آپ صدق دلی سے خدا سے رابطہ کیجئے، خدا آپ پر اپنا ظہور دے گا، خدا آپ کو اپنا احساس دلائے گا، خدا آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ اگر آپ صدق دلی کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں۔ موسیٰ کو تو ایک وقت لگ گیا، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں خدا کو دیکھوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ شریعت لینے کے لیے پہاڑ پر گیا تو ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ مقدس موسیٰ جو ہے وہ خدا کے پاس پہاڑ پر گئے۔ آیا جب وہ پہاڑ پر جاتے کیا خدا کے پاس ہی جاتے؟ اگر وہ خدا کے پاس گئے تو پھر بعد میں اسے خدا کا چہرہ دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں ڈیمانڈ کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ سیم جس طرح ہم مائنڈ رکھتے ہیں خدا کے بارے میں، موسیٰ بھی اسی طرح اپنے مائنڈ میں بھٹک جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کی رفاقت خدا کے ساتھ ہے۔ ڈائریکٹ خدا انگلی سے لکھ کر اسے شریعت کی لوہے تھما رہا ہے، لیکن بعد میں وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بھی خدا کو اس طرح سے کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری طرح کا ہے، اور جس کے لیے ہم حوالہ کوڈ کرتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا۔ اگر خدا کی شکل و شبیہ پر انسان بنایا گیا ہے تو پھر انسانیت کے اندر بدصورت انسانیت کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی تو اس کی شبیہ پر ہی ہے نا، جنہوں اسی پنجابی کہنے ہیں نہ منہ نہ متھا جن پڑھو لتھا۔ اور وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے، ان کو بھی تو خدا نے بنایا ہے، وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی شبیہ پر ہیں۔ ایک انسان بلیک پیدا ہوتا ہے اور ایک انسان وائٹ پیدا ہوتا ہے۔ کیا خدا بلیک اینڈ وائٹ ہے؟ کیا خدا ناک رکھتا ہے؟ کیا خدا کی آنکھیں ہیں؟ کیا خدا کے پاؤں ہیں؟ کیا خدا میری طرح کا ہے یا آپ کی طرح کا ہے؟ کیا خدا کون سی پوشاک پہنتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کی شبیہ پر ہیں، اسے پریزنٹ کرنے والے ہیں۔ خدا نے انسان کو انسانی عقل کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی،
بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا کان بھاری نہیں جو سن نہیں سکتا. یعنی وہاں پر ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت پڑھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ خدا دے کانوی نے، اس کا ہاتھ بھاری نہیں جو چھو نہیں سکتا. پھر انسان سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاتھ بھی ہیں. پھر خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. تو اس کے معنی کیا لیتے ہیں کہ خدا کے پاؤں ہیں، خدا کی ٹانگیں ہیں، وہ ہماری طرح سفر کرتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے. پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں روئے زمین کی سیر کرتی ہیں، ہر ایک انسان پر اپنی نگاہوں کو وہ جمائے رکھتا ہے. پھر اس کہاوت سے بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ہیں جس طرح ہماری آنکھیں ہیں جن میں سے ہم دیکھتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ خدا بولتا ہے، اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں منہ کا، کان کا، ناک کا، سر کا، پاؤں کا، بازوؤں کا ذکر ہونا ہمیں یہی ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ خدا میری طرح آنکھیں، پاؤں، کان، ناک، یعنی میری طرح کا باڈی سٹرکچر رکھتا ہے. اس کی چیز کو سن لیجئے، خدا ہاتھ نہیں رکھتا لیکن وہ اپنے لوگوں کو چھوتا ہے، احساس دلواتا ہے. خدا آنکھیں نہیں رکھتا لیکن وہ اپنے لوگوں پر اپنی نگاہیں جمائے رکھتا ہے. سب اس کے سامنے حاضر و ناظر رہتے ہیں، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے. خدا چلتا پھرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کا وزٹ کرتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا میرے طرح باڈی سٹرکچر رکھتا ہے اور پینٹ کوٹ پہنتا ہے اور آ جاتا ہے کسی نہ کسی چرچ میں یا کسی نہ کسی محلے میں یا کسی نہ کسی گھر میں، کسی بہن کے پاس یا کسی بھائی کے پاس. نہ، ایسا نہیں ہے. خدا انسان کی مانند بدن نہیں رکھتا. انسان جو بدن رکھتا ہے، اس بدنی انسان کو سمجھانے کے لیے خدا نے اپنے آپ کو علامتی طور پر انسانی سٹرکچر کے بارے میں بتایا. حالانکہ کیا خدا روتا ہے؟ اور جدوں اکھاں ہی کونی دے اتھرو کتھوں ڈگنے نے. ایک شخصیت ہے، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو اس کے بارے کہا جائے کہ جب آپ برے کاموں میں پھنس جاتے ہیں تو وہ چشم خانوں میں آنسو بہاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے بدکاری کے کاموں کو پسند نہیں کرتا. وہ روتا نہیں ہے، وہ پچھتاتا نہیں ہے. اگر وہ رونے لگ پڑے، اگر وہ پچھتانے لگ پڑے، اگر وہ معلول ہونا شروع ہو جائے تو وہ خدا کیا ہے؟ وہ لمٹڈ خدا ہو جائے گا، وہ محدود خدا ہو جائے گا، حد کے اندر آ جائے گا اور ایسا خدا بن جائے گا جس کو ہم خود ہینڈل کر سکیں گے، اس جیسے کام بھی کر سکیں گے. لیکن خدا کی ذات جو لامحدود ہے، جو انسان کو، نہ صرف انسان کو بلکہ پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے. اب یہ جو سیارے اور ستارے ہیں، یہ چاند اور سورج، اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو یا خدا کو مشابہت تو دی گئی ہے. مثال کے طور پر عالم بالا کا سورج کہا گیا یسوع مسیح کو. تو کیا کبھی آپ نے یسوع مسیح کو سورج کی طرح چمکتے ہوئے آسمانی مقاموں پر جس طرح یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے دیکھا ہے؟ ایک مشابہت ہے کہ یہ سورج پوری دنیا کو روشنی، گرمی، تپش باہم پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی باڈی مینٹین رہتی ہے. اسی طرح یہ مشابہت ہے یسوع مسیح کی، خدا کی، کہ وہ انسان کو
اپنی شبیہ پر اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ خدا پاک ہے۔ خدا کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اور ستے پہ اٹھو، اٹھو ہوش کرو۔ خدا کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اور وہ انسان کو کیا کہتا ہے؟ انسان کو بھی یہ کہتا ہے کہ تم بھی پاک بنو جس طرح میں پاک ہوں۔ اگر وہ پاک ہے تو وہ آپ کو بھی پاک بننے کی تلقین کرتا ہے، اور جب اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو کامل پاکیزگی میں پیدا کیا، بغیر گناہ کے پیدا کیا، بغیر خطا و غلطی کے پیدا کیا۔ الوہیت نما انسان، ایسا انسان جس میں کوئی گناہ کا ذرہ بھی نہیں۔ جب تک آدم کی زندگی میں گناہ نہ آیا، وہ خداوند یسوع مسیح کی مثل ٹھہرا رہا، اور اسی مثل کی بنا پر یسوع مسیح کو ابن آدم کہا جاتا ہے۔ مقدس آدم کو خدا نے پاکیزگی میں پیدا کیا، خدا نے اسے راست بازی میں پیدا کیا، خدا نے اسے معصومیت میں پیدا کیا، خدا نے اسے گناہ سے مبرہ پیدا کیا، اور اس کے اندر اپنی تمام روحانی صفات رکھ دی۔ مثال کے طور پر خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا نے وہی محبت جس کا مبدا و منبع خود ہے، اس نے انسان کے اندر محبت کو رکھ دیا۔ اور ایسی چیزیں ان کی مانند بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں، تو پھر گناہ کیسے آ گیا؟ اگر وہ گناہ سے مبرہ تھا تو پھر گناہ کیسے آ گیا؟ خدا کسی چیز کی جب حد ٹھہراتا ہے، مثال کے طور پر خدا نے آدم سے کہا کہ تو باغ کے چاروں اطراف کے درختوں کے پھلوں کو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے درمیان کے درخت کے پھل کو ہرگز نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا۔ اگر جو حد آدم کے لیے مقرر کی گئی تھی، آدم اس حد کو کراس نہ کرتا تو وہ اپنی کاملیت میں رہتا، لیکن جب اس نے اس حد کو کراس کیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی، اور خدا کے حکم کی نافرمانی ہی گناہ ہے، خدا کے حکم کو نہ ماننا ہی گناہ ہے، اور اس کی زندگی کے اندر پہلی بار گناہ آ گیا۔ اب پہلی بار گناہ کے آنے کے ذریعہ سے انسان کے اندر کیا ارتقا ہوا؟ آدم کو ملنے کے لیے خدا ہر روز ٹھنڈے وقت میں باغ کے اندر آ جایا تھا، اسے آواز دیتا، اسے بلاتا، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا، بات چیت کرتا، تعلیمات دیتا، دوسری دیگر باتوں سے اس کو روشناس کرواتا۔ وہاں پر اس کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جس دن اس نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا جب اسے آواز دیتا ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ یہ وہ پہلا عمل ہے جب انسان کی زندگی کے اندر ڈر پیدا ہوا، اور اس وقت کا ڈر پیدا ہوا، آج بھی وہ ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے۔ خدا نے آواز دی، اس نے پنجابی جنہوں کہنے نے کرنا تھلے مار چکی، خدا نے پھر آواز دی، پھر اس نے انسنی کر دی۔ پھر جب خدا آواز دیتا ہے تو آدم بولتا ہے آگے سے اور کہتا ہے کہ میں نے تیری آواز سنی تو میں ڈر گیا، مجھے ڈر لگنے لگا، جب تو نے آواز دی میری دل میں ڈر پیدا ہوا، میں ڈرنے لگا۔ اور جب اس نے یہی ڈائلگ خدا کے حضور بولا کہ میں ڈرنے لگا، تو خدا کا رد عمل اسی وقت یہ آیا کہ کیا تو نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھا لیا؟ نافرمانی تو نہیں کر بیٹھا؟ اس نافرمانی کی وجہ سے اگر وہ نافرمانی نہ ہوتی تو
آج دنیا کے اندر ڈر نام کی چیز بھی نہ ہوتی. یہ فطرت ہے، انسان کی ماہیت اور نیچر ہے یہ. اور پھر الزام تراشی انسان کی زندگی میں آئی. خدا نے آدم سے پوچھا کہ تم نے اس درخت کے پھل کو کھایا ہے؟ اس کے حلق سے تو نیچے گزر چکا ہے، کھایا ہے اس نے، لیکن کھا پی کر وہ کہتا کیا ہے کہ میں نے خود نہیں کھایا. تو نے جس عورت کو میرے ساتھ رکھا ہے اس نے مجھے ابھارا، اس نے مجھے کہا، تو پھر میں نے اس پھل میں سے کھایا. خدا اس عورت سے پوچھتا ہے کہ تو نے اپنے شوہر کو پھل کھلایا اور خود بھی کھایا. اب عورت بھی اپنے اوپر اس بات کو لینا نہیں چاہتی اور کہتی ہے نہیں، میں نے بھی نہیں کھایا، مجھے تو سانپ نے کھلایا ہے، مجھے تو سانپ نے کہا تھا کہ یہ پھل کھا لے تیری آنکھیں کھل جائیں گی. اور آج یہ نیچر یا فطرت میرے اور آپ کے اندر بھی ہے کہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں ایک دوسرے پر. میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے. حالانکہ حکم کس کو تھا؟ آدم کو حکم تھا کہ تو نے جس روز اس پھل میں سے کھایا تو مرا. یعنی انسان کے اندر ڈر، الزام تراشی، خدا دے حضور نسنا، خدا دے حضور دے وچ اپنے آپ کو پورے طور تے نہ لے کے آنا اس ویلے دا چلے آنے. لیکن خدا نے انسان کو ایک برکت بھی دی ہے اور اسے اختیار بخشا ہے. اور پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کے ہی اندر وہ کہتا ہے کہ اور اس نے نر و ناری کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور کہا بڑھو پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو، ہوا کے پرندے، سمندر کی مچھلیوں پر اختیار رکھو، یہ سب کچھ تمہارا ہے. آج جس حوالے کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر خاص کر لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتا ہے وہ اپنے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. آپ جب کسی پر الزام تراشی کرتے ہیں، جب کسی غلط کام یا غلط فعل کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ڈر آتا ہے، آپ شاید اپنی ماما سے ڈرنے لگ پڑے، اپنے بھائی سے، اپنے پاپا سے یا کسی اور سے، مختلف نوعیت کے کام ہماری زندگیوں میں سرزد ہوتے ہیں، تو ہم اگر زبان کو قابو میں رکھ لیں تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم اپنے پورے بدن کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. اے بھائیو، تم میں سے بہت استاد نہ بنے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ استاد زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. اب استادوں کے ذریعہ سے کلیسیا تک جو تعلیم پہنچتی ہے، چاہے وہ تعلیم ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن پہنچ کس کے ذریعہ رہی ہے؟ استادوں کے ذریعہ سے. اگر کسی استاد کے ذریعہ سے کوئی غلط تعلیم رائج کی جا رہی ہے یا غلط تعلیم پہنچ رہی ہے، تو جو بھی اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں یا اس تعلیم کو ماننے والے ہیں، استاد اور اس کلیسیا یا اسٹوڈنٹس میں سے زیادہ جرمدار استاد گنا جائے گا. اسٹوڈنٹس بھی سزا پائیں گے، کلیسیا بھی سزا پائے گی، لیکن جو ان کے قائد و رہنما ہے انہوں نے سیکھا ذرا تھوڑا زیادہ لگے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ سارے ہی استاد بنن نہ پھرو. کیوں؟ کیونکہ آج پاکستان اور ہندوستان کے اندر کچھ اس طرح سے حالات مسیحیت کے ہو چکے ہیں
جنہوں पंजाबी जानते ना, आओ पादरी पादरी खेड़िए, आओ उस्ताद उस्ताद खेड़िए, इट पुटिया खादम ते इट पुटिया तुहानू मसीही आलम मिलणगे। वो आलम जिन्होंने कदी किसी किताब की बाइबल मुकद्दस का नहीं पता, और अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम क्या है, हम खुदा के खादिम हैं। और खुदा खादिमों के लिए क्या कहता है कि काहिन के लब शरीयत को महफूज रखें, इस कलाम को महफूज रखें, ये कलाम उनके अंदर महफूज रहे ताकि वक्त मुकर्रा पर इस कलाम को इस्तेमाल में ला सके, कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर, मुल्की तौर पर, कौमी तौर पर। मेरे बहनों और भाइयों, इसके अंदर बहुत सारी मिसालें दी गई हैं जुबान को काबू में रखने के लिए, तालीम को काबू में रखने के लिए। वो कहता है कि जब हम अपने काबू में करने को घोड़े की मुंह के अंदर लगाम देते हैं, इतना शाहजोर घोड़ा है, एक छोटी सी लगाम के जरिया से जिस तरह मर्जी आप उसको जिस सिमत में भी लेकर जाएं, उस लगाम के जरिया से अगर आप उसे घुमाना चाहते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाएगा। किस वजह से? उसी लगाम की वजह से। कहता कि बड़े बड़े शाहजोर घोड़े जिनको एक छोटी सी लगाम के जरिया से उनको घुमा सकते। फिर मिसाल देते हैं कि जहाज, आज तस्करा हो रहा है टेलीविजन पर टाइटैनिक का, और उसके अंदर मलबे को देखने के लिए उस आबदोज का, यानी जिस आज उन जहाजों से भी बड़े बड़े जहाज, उन जहाजों से भी बड़े बड़े जहाजों का इनकाद हो चुका है। और यहां पर खुदा का बंदा इस चीज को बयान करता है कि जहाज अगर हवाओं के बलबोते पर चलते हैं, जिस सिमत हवा चलती है जहाज उस सिमत बह जाते हैं। लेकिन कहता है कि मांगी के जरिया से एक छोटी सी पतवार, डांगा में गाजदे साबना लम्मा ते चौड़ा जहाज, तो पतवार दी किड्डी को होंदी है, बड़ी आदे एडी को। और इतने बड़े जहाज को एक छोटा सा पुर्जा जो है, जब मांझी उसको हैंडल करता है या घुमाता है, तो बड़े बड़े जहाजों के वो मोड़ काट डालते हैं, बड़े बड़े जहाज घुमाए जा सकते हैं एक छोटी सी पतवार के जरिया से। ये दो मिसालें देकर कहता है कि इसी तरह जुबान भी इंसान के अंदर एक छोटा सा उज़्व है, और खास जो बात लिखी है कि बड़ी शही मारती है। शही मारने से मुराद बहनें हो या भाई, जब दो चार जी इकट्ठे बैठते हैं तो वहां पर जब कोई गपशप चालू होती है तो कई ना पंजाबी समझो गिच करना, कई गपिए भी इंजदे होंदे ने, वो अपना आप दसते होंदे ने कि मेरा आओ ते मेरा आओ। अगो जिन्हों के कोल आए होंदे ना, घाटो भी कोई नहीं होंदे, उन्होंने जावे किथे साडे नालों वड्डी गल करके, असीं इहदे नालों वध कोई गल इहनूं सुणाने आ। और गप की गल आई है, एक बंदे ने गप मारी, दो चार जी बैठे ने, उन्हें मेरे अब्बे दे कोल घड़ी सी ते वो साडे कोलों डिग पई छप्पड़ च या किसी दरिया दे विच, ते 6 महीनों तो बाद वो घड़ी कड्डी ते घड़ी चलदी सी पई। उन्हें लाया किहड़ी वड्डी गल है, साडा अब्बा दरिया डिग पिया 6 महीने बाद कड्ढिया सी, वो ठीक सी। और दूसरे ने पूछा यार ये तो गल ठीक है, घड़ी तो चलो डिग पई, अब्बा विच की करदा सी पानी दे? उन्हें आखे रे अब्बे दी घड़ी नूं चाबी दी उन्हें 6 महीने। यानी बात बनानी हो तो इस जुबान से ही हम बात बनाते हैं, बात गलत बनानी हो तो यही जुबान इस्तेमाल होती है,
جنہوں پنجابی جاتے ہیں گل کڑ کے. اور کئی بار ہم جب بائبل مقدس کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم گپیوں کی طرح کلام کے اندر تیل پانی لا کے ودا کٹا کے اسی وہ گلاں پیش کرنی شروع کر دیں گے. لیکن خداوند رسول دی گل ہے کہ زبان بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. یہ کس طرح سے آگ ہے؟ اے زبان سارے دے کول آگ دا پھباکا تے نکلدا کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک مشابہت ہے کہ زبان ایک آگ ہے. اگر ایسی چیزیں جو جلنے والی ہیں وہ چیزیں جلنے والی پڑی ہوں اور زبان بھی وہاں پر پڑی ہو، اگر اس کو روکا نہ جائے تو وہ اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو جلا ڈالے گی. سیم کسی گھر کے اندر بد زبانی استعمال ہو تو پورے گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ زبان ایک آگ ہے اور پورے جنگل کو وہ آگ لگا دیتی ہے. اس کو چاہے انفرادی طور پر لے لیں، اس کو چاہے خاندانی طور پر لے لیں، اس کو چاہے کلیسیائی طور پر لے لیں، اس کو چاہے قومی طور پر یا ملکی طور پر لے لیں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ علم ہے کہ جھوٹ کس طرح سے بولا جاتا ہے. یا تو بچوں کو گھر سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے اور رہندی کھیندی کسر جدو باہر نکلتے ہیں باہروں نکل جاندی. مثال کے طور پر آج جو دور چل رہا ہے پاکستان کے اندر، بہت بری اور گندی سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اور جتنے بھی سیاستدان آلٹر پر آتے ہیں یا ڈائس پر آتے ہیں ان کی باتوں کا سٹارٹ ہی جھوٹ سے شروع ہوتا ہے. بد زبانی سے، بد کلامی سے، کردار کشی کرنے سے یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے بڑوں کو، اپنے بڑے سیاستدانوں کو جب اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک باری سمجھ نہیں آئے گی، دو باری سمجھ نہیں آئے گی، تین باری سمجھ نہیں آئے گی، اور چوتھی باری تے کتوں نہ کتوں تھوڑی بات ہی سمجھ آئے گی کہ یہ سارے چبلا ہی مارن رہے ہیں. یہ سب اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کہ میں آگے رہا. انسان سیکھتا ہے ماں کے پیٹ سے تو وہ سیکھ کر نہیں آتا، لیکن ماں کی گود سے وہ سیکھنے کا عمل اس کا شروع ہو جاتا ہے. ہم بنیادی طور پر بچوں کو گھر سے ہی غلط ٹریٹ کرتے ہیں. عام چھوٹی چھوٹی باتوں میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، بھائی صاحب کو یا والدہ کو ملنے کے لیے کوئی سہیلی آ گئی، اگر اس کا ملنے کو دل نہیں کرتا نہ بے قومی یہ فلانی ہوئی یا فلانا ہے نا، انہوں آنکھی باننے گئے کہا ہی کوئی نہیں، آج ساری دیاڑیوں نہ بڑھنا ہی کوئی نہیں کہا. تو یہ بچہ پک کر لے گا وہاں سے کہ میری اماں انجاندی پی یا میرا ابا انجاندہ پیا تو میں بھی باہر جا کے کسی نے اس طرح پٹکا چھڑا گا جی میں نہ پٹکا چھڑے. گھر سے ہی جھوٹ تیار کر لیا ہم نے. گھر سے ہی لالچ، بچوں کو ہم ایسے ایسے لالچ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ بچے ہیں، والدین کبھی کبھار لالچ دیتے ہیں پتر 8ویں پاس کر لے تو تینوں سائیکل لے دیں. وہ سائیکل لین لئی صرف اور صرف پڑھن دے وچ محنت کرتا ہے، اور انہیں محنت جڑی دلوں کو نہیں جے کرتا. کوئی بھی آپ لالچ دیتے ہو اپنے بچوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو آپ اپنے بچوں کے اندر پختہ کر رہے ہیں. وہ بد زبانی پہ آئیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بد زبانی کریں گے. اور جب آپ کے سامنے بد زبانی کریں گے تو والدین میں سے کوئی نہ کوئی کہتا تینوں ماں ادوں کہیں دی ساں یا کہیں دا ساں وہ یہ دی زبان کٹ، وہ یہ دی زبان تے کولا سٹھ، یہ ہن سانوں تو کرن لگ پے گالاں کٹ دا. تو یہ کیا ہے؟ جس طرح کی زبان ہم گھر کے اندر برتتے ہیں اور
وقت بھاگتا جا رہا ہے، لیکن بائبل مقدس میں سے چند آیات میں آپ سبوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امثال کی کتاب اس کا 10واں باب نکالیے ذرا، تاکہ ہم ان آیات کے ذریعہ سے بھی ایمان کی پختگی حاصل کر سکیں۔ امثال 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ کلام کی کثرت بعض اوقات اسی کسی نہ کسی شخص یا کسی بی بی بندے دے لئی لفظ استعمال کرنے اے بڑی گلاں کردا ہے، پتہ نہیں کی کھا پی لیندا ہے تے پھر گلاں ہی کری جاندا ہے۔ یہی حالات یہاں پر ہے کہ کلام کی کثرت، اب آپ کلام کو خدا کا کلام نہ سمجھ لیں، کلام ہے جو آپ بات کرتے ہیں زبان سے، اس کو سخن، کلام، گل، بات کہا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ زیادہ بولنا خطا سے خالی نہیں، چاہے وہ کلام کی باتیں ہوں، چاہے وہ گھریلو باتیں ہوں، چاہے وہ دنیاوی باتیں ہوں۔ لکھتا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، اور جو شخص اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھتا ہے، کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ دانا ہے، دانش مند ہے، حکمت والا ہے، وہ جو کیا کرتا ہے، ہونٹوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح زبور کی کتاب 39واں زبور نکالیے، 39ویں زبور کے اندر بھی بڑی بات مقدس داؤد کے ذریعہ سے سامنے آئے گی۔ 39ویں زبور کی پہلی آیت ہے، میں نے کہا میں اپنے راہ کی نگرانی کروں گا۔ پنجابی چسی اس کو گانے ہیں کہ اپنے راہ دی میں راکھی کرانگا، میں تو نہ ہو قصور زبان دا۔ آئی کوئی بولے ہے، باقی سارے ہیں زبور لگتا ہے ہوں ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ساڑھے کڑے ہوئے دادیاں پر دادیاں تو اس زبور چلے آ رہے ہیں جنہیں تو اسی بے بہنا۔ اس تو مراد ہے کہ اسی اپنی زبان نو گیتا زبورہ تے کلام دے لئے نہیں، ہو رہا چیزاں دے لئے استعمال کرنے زیادہ تھا۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رکھوں گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے زبان کو لگام دیے رکھوں گا۔ آپ کسی کے ساتھ جھگڑتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ پہلے نمبر پر تو اپنے راہ کی نگرانی کرو، دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ زبان سے کوئی خطا نہ ہو۔ شریر جب سامنے ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان نو لگام دے، بند کر، شریر میں تو گلاں کری جانی نہیں۔ تو میں اکثر مثال دینا کہ سانوں کو 4 گلاں کرے نا، اسی وہ 4-5 گلاں 10 منٹ لئی 5 منٹ لئی بڑے تحمل دے نال حلیمی دے نال سنا گے، اگلا آکھے گا اے بہ گیا ہوں جی انہیں کو گل کو نہیں کرنی۔ لیکن جدو تھوڑا جا سر تو پانی لنگدا ہے، وہ بولدا پیا اگر تھوڑا جا اچا تو تہاڈی کوشش ہن میں ذرا اے تو اچا بن کے اچا بول کے وہاواں، اور دل کرے کہے گا تو کیڑا کوئی بڑا پاگل ہے، اور تیرے تو بڑا میں پاگل ہوں۔ یعنی اگر اس نے تھوڑے ساؤنڈ میں بولا ہے تو دوسرا اس سے بھی اونچا ساؤنڈ لے جا کر، پنجابی مثال ہے کہ ٹھڈ اپنے تو کپڑا چکی ہے تے ٹھڈ کدا ننگا ہوندا ہے، اسی اس طرح اپنا ننگ وہاندے جے لوکاں نوں۔ اس تو مراد یہ نہیں سچی مچی کے ٹھڈ چک کے وہاندے پھرنے ہیں۔ اپنی اندرونی کفریت کو ہم
لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعہ سے، اپنے کلام کے ذریعہ سے۔ آپ باتوں سے ہی راست باز ٹھہرتے ہیں اور باتوں کے ذریعہ سے ہی ناراستی کی طرف گامزن ہو کر ناراست ٹھہرتے ہیں۔ پھر مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کو نکالیے اور اس کے 12ویں باب کو پڑھیے اور اس کی آیت نمبر 36ویں آیت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ 12ویں باب کی 36ویں آیت لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے تو ہوتا کیا ہے؟ جب لڑکیوں کا گروپ آپس میں بیٹھتا ہے یا لڑکوں کا گروپ آپس میں بیٹھتا ہے تو دنیا دیا نکمیاں ترین گلاں ادوں دیا نے۔ چلے لڑکیوں کو چھوڑیں، آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جتنے بھی چار سائی جڑ کے بیٹھ گے، ایڈی ایڈی بد زبانی تے بد کلامی تے اخلاق تو گریاں کہانیاں، اخلاق تو گرے الفاظ جڑے زبان نو زیبا نہیں دیندے او بول دے ہوندے نے۔ اور یسوع مسیح کی کہندے نے کہ کوئی نکمی گل تواڈے منہ چوں نہ نکلے، کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ عدالت کے دن اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ ایک چھوٹی جی گال ہی کاڑی چھڑی جی کسی نے، اس گال دا بھی حساب دینا جی۔ نجائز طور تے تسا فٹے منہ کیوں نہیں کہہ دیتا، او دا بھی حساب دینا جی۔ ہر اس بات کا جو آپ کے منہ سے نکلے گی بغیر حساب کے، کوئی بات جو ہے خدا کے حضور جو ہے وہ